اب یہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ صبر ایوب علیہ السلام۔ مشہور ہے دنیا میں کہ ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ضرب المثل بن گیا، وہ ایگزامپل بن گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ حسن و صورت والے بھی تھے، یعنی آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بھی بنایا تھا، اور اللہ کریم نے مال بھی بہت دیا، اولاد نے بھی کثرت دی، یعنی ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ اچھا، پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے۔ اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا۔ آج کل لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں، سونا زیورات رکھتے ہیں، اس زمانے میں جانور ہوتے تھے۔ بلکہ اب بھی اگر پاکستان کے بھی آپ انٹیریئر کے ایریا میں چلے جائیں، گاؤں گوٹھ میں جائیں، تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ آزمائش آئی، اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا، اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا، اسی نے دیا تھا نا۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے۔ کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ، جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے۔ میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، اب رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا۔ اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا، اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا، یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے۔ اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں۔ لیکن اب سب چلا گیا نا، تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید آزمائش آئی، اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا، آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے
آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افرایم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔